اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے جو جملہ استعمال قرآن میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، خدا نے اپنے لیے الحمدللہ رب العالمین اور نبی کے لیے استعمال فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ مطلب کیا ہے؟ سیدھا مطلب یہ ہے جس کے لیے اللہ رب ہے اس کے لیے میرے نبی رحمت ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ جس کا خدا، بولیے نا، جس کا خدا رب ہے اس کے لیے میرے نبی رحمت ہے، وہ میرے نبی۔ اب میں اسی بات کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک، کچھ لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، کیا معلوم، کبھی کبھی نبی کے علم کو کھچروں سے اور پاگلوں کے علم سے تشبیہ دینا شروع کر دیا۔ ایک زمانہ معاذ اللہ ایسا تھا کہ نبی کے علم کو شیطان کے علم سے کم ناپنا شروع کر دیا۔ مگر ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کی قلع قما کرنے کے لیے، اس کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دنیا میں بھیجا تھا۔ جب نمرود بے لگام ہو گیا تھا اور نمرود شرک و کفر کی کھیتی کو چاروں طرف بونا شروع کر دیا تھا، اس کو اس دار فانی سے نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دنیا میں بھیجا تھا۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ جب یزیدی فتنہ نمودار ہوا اور وہ یزیدی فتنہ مصطفیٰ کی شریعت کو پامال کرنے کی ناپاک کوششیں کی، وہ یزیدی فتنہ جس نے خانہ کعبہ کی مقدس چادروں کو اور خانہ کعبہ کی غلاف کو جلایا، جس نے 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان کو بند کر کے رکھا تھا، تو اس یزید کو دنیا سے مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین کا انتخاب فرمایا۔ اور جب بھارت کی سرزمین پہ ایک ایسا زمانہ تھا جب شفاعت کا انکار کیا جا رہا تھا، ایک ایسا زمانہ تھا جہاں پہ انگریز کے ٹکڑے میں پلنے والے، جہاں پہ من کے کالے تن کے گوروں کے ٹکڑے میں پلنے والے، ارے ان کے اشارے پر اور ان کے کہنے پر جب نبی کی عزت و عظمت پر انگلی اٹھائی گئی، نبی کی عزت و عظمت کو پامال کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئی، جب نبی کی عظمت پر اور نبی کے علم کو پاگلوں سے، کھچروں سے تشبیہ دیا جانے لگا، ضرورت تھی ایسے وقت میں ایک ایسے مجدد اعظم کی جو آیت من آیت اللہ ہو، معجزۃ من معجزات رسول ہو، سراپا کشف کرامت ہو، سراپا عشق و محبت ہو، ماحی بدعت ہو۔ ایسے وقت میں سنیت کا پاسبا پڑھ کر کے اللہ کے رسول کی مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے نقی علی خاں کے گھر میں بریلی کی سرزمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا کو دنیا میں بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ حضرات، اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف ثابت ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنہار ہے۔ ذرا سمجھیے گا بات کو۔ اور حضور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا کیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے نبی، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب عالمین یہ جمع ہے، بہو بچن جس کو آپ بولتے ہیں، پدورل۔ عالمین جمع کس کی ہے؟ عالم کی۔ کس کی ہے؟ ارے بولیے ذرا آپ بھی۔ عالم کہتے کسے ہیں؟ عالم کا معنی ہوتا ہے دنیا۔ کیا ہوتا ہے؟ بولیے نا بھائی، کیا ہوتا ہے؟ عالم کا معنی ہوتا ہے دنیا۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا کسے کہتے ہیں؟ اور بولیے نا بھائی، نہیں، دنیا، عالم کا معنی دنیا۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح عقائد نصفی کے اندر بیان فرماتے ہیں، العالم ہوا ما سوى اللہ، اللہ چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ عالم ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ عالم ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جنت اللہ کے علاوہ جنت عالم ہے، دوزخ اللہ کے علاوہ دوزخ عالم ہے، شیش اللہ کے علاوہ شیش عالم ہے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے علاوہ موسیٰ
اللہ کے علاوہ زکریا، اللہ کے علاوہ ابراہیم، اللہ کے علاوہ اسماعیل، اللہ کے علاوہ داؤد، اللہ کے علاوہ سلیمان، اللہ کے علاوہ حضرت موسیٰ، اللہ کے علاوہ حضرت اسماعیل، اللہ کے علاوہ حضرت یعقوب، اللہ کے علاوہ حضرت اسحاق، اللہ کے علاوہ میرے نبی، اللہ کے علاوہ یہ دنیا، اللہ کے علاوہ ساتوں آسماں، اللہ کے علاوہ ساتوں زمین، اللہ کے علاوہ صدیق، اللہ کے علاوہ عمر، اللہ کے علاوہ تابعین، تبع تابعین، مفسرین، مجددین، معتقدین، متوسرین، ساری دنیا جو کچھ اللہ کے علاوہ کیا ہے؟ عالم ہے. کیا ہے؟ اور اس عالم کا پالنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی. تو جس کا پالنے والا اللہ تبارک و تعالی، اس کے لیے رحمت کون؟ میرے مصطفیٰ. اس کے لیے رحمت کون؟ میرے مصطفیٰ. اب سوچنے کا مقام یہ ہے، جب سب کے لیے رحمت مصطفیٰ، اے بھیا جب سب کے لیے رحمت مطلب کیا ہے؟ آسمان کے لیے رحمت کون ہے؟ میرے نبی ہے. زمین کے لیے رحمت کون ہے؟ میرے نبی ہے. جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سب کے نبی کون ہے؟ سب کے لیے رحمت کون ہے؟ میرے نبی ہے. صدیق، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ، اولیاء، اوتاد، اقطاب، اغواس، مست، کلندر، مجدد، مجتہد، جتنے دنیا میں آئے سب کے لیے رحمت کون ہے؟ بولیے نا کون ہے؟ میرے نبی. اب یہاں پہ ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو رحمت ہوتی ہے نا، رحمت کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری. بولیے سبحان اللہ. رحمت کے لیے 4 چیزوں کا ہونا، بولیے نا، رحمت کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری. ایک بات بتائیے، باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا بھائی. باپ بیٹے کے لیے رحمت، شوہر بیوی کے لیے رحمت، استاد شاگرد کے لیے رحمت، پیر مرید کے لیے رحمت. عجیب تماشا اس زمانے میں، عجیب تماشا اس زمانے میں، پیر مریدی کے نام پہ لوگ اتنا لڑتے اور جھگڑتے ہیں. اگر اس کے باپ کو مارتا ہے کچھ نہیں بولتا، اور جہاں پہ پیر کی باری آتی ہے تو آپس میں لڑ بڑ بیٹھتے ہیں اور بولتے ہیں ہمارا پیر بڑا ہے کہ ہمارا پیر بڑا ہے. بیوقوف، تمہیں معلوم ہونا چاہیے پیر کی ڈگر ڈگر پہ گھومنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جی فائدہ اس وقت آپ کو ملے گا، آپ کے لیے سب سے بڑا پیر آپ کے والدین ماجدین ہیں. بولے سبحان اللہ. اگر آپ کی ماں، اگر آپ کا باپ ناراض ہے، اگر آپ نے ماں کو ناراض کر کے رکھا، باپ کو تکلیف دے کر کے رکھا، یاد رکھو دنیا کا کوئی پیر آپ کو بچا نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ پیر کے آنے کا مقصد، پیر کے دامن پکڑنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا پیر صحیح راستے پہ چلائے. راستہ صحیح کون ہے؟ اس راستے پہ چلائے. اور یاد رکھو پیر اگر تبلیغ کرنے کے لیے نہ آئے، پیر کا مقصد اگر اپنے مرید کو صراط مستقیم پر لانا نہ ہو، بلکہ پیر کا مقصد اگر مرید کے جیب پر اور پیسہ کمانا مقصد ہو، تو یاد رکھو وہ دنیا دار تو ہو سکتا ہے مگر شریعت کی نظر میں پیر نہیں ہو سکتا. بولیے سبحان اللہ. حضرات کہاں پہ ہیں آپ؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ مرید کہتے کسے ہیں؟ آؤ راجا کے راجا، خواجہ کے خواجہ، ہم سب کے خواجہ ہند الولی خواجہ علی نواز علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں سچا مرید کون ہے؟ کامل مرید کون ہے؟ ہم لوگ مرید ہے نا بھائی، ہے نا مرید. یاد رکھو مرید جس کے بنو، مرید بن کے رہو، مگر پیر کے نام پہ کبھی جھگڑا مت کرنا. کیوں؟ مرید بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبت کرنا، بھائی چارہ قائم کرنا، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا، شریعت کی روشنی میں چلنا. پیر پکڑنے کا مقصد یہی ہوتا ہے. مگر مرید ہونے کے بعد اگر آپ نے شریعت کو چھوڑ دیا، آپس میں نفرت پھیلانا شروع کر دیا، عداوت و دشمنی شروع کر دیا، یاد رکھو ایسی مریدی سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں سنو سچا مرید کون ہے، مرید کامل کون ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں مرید ہونے کے بعد علماء کی توجہ، اہل اسٹیٹ کی توجہ، دھیان سے سننا، سب کے سب مرید ہو. سچا مرید کون ہے؟ کامل مرید کون ہے؟ پکا مرید کون ہے؟ مرید ہونے کے بعد جس کے نامہ اعمال میں 20 سال تک گناہ نہ لکھا جائے اس کو کہتے ہیں سچا مرید. بولیے سبحان اللہ. حضرات مرید ہونے کے بعد
20 साल तक अगर हमारे नमाज़ अमाल में गुनाह ना लिखी जाए तो हम हैं सच्चे मुरीद। अब जितने लोग बैठे हो फैसला करो, गुनाह है कि नहीं है। कितने तो ऐसे हैं कि चेहरे में दाढ़ी तक के नहीं है जी, और नारा क्या लगाते हैं, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। याद रख, मेरे नबी ने बयान फरमाया, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अल्लाह को राजी करने का कोई रास्ता नहीं है, कोई और जगह नहीं है, कोई और ठिकाना नहीं है। अल्लाह की रजा किसमें है? अल्लाह की रजा माँ बाप को राजी करने में है। अगर तुमसे तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप अगर राजी है तो तुमसे अल्लाह भी नाराजी है, और माँ बाप को अगर तुमने नाराज करके रखा है तो कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल ना होगी। बोलो सुभान अल्लाह। कहां है लोग? तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर को मेरे नबी ने आलम के लिए रहमत बना करके भेजा, और जो रहमत है उसके लिए 4 चीज का होना जरूरी। माँ औलाद के लिए रहमत, उस्ताद शागिर्द छात्रों के लिए रहमत, स्टूडेंट के लिए रहमत, और शौहर बीवी के लिए रहमत। तो जो रहमत है, रहमत के लिए जरूरी क्या है? जिनके लिए रहमत है उनको जरूरत किस चीज की है उससे मुत्तला होना जी। बीवी के लिए शौहर रहमत है, तो शौहर के लिए जरूरी क्या है कि बीवी को किस चीज की जरूरत है उस चीज से मुत्तला होना जरूरी। बीवी के लिए जब शौहर रहमत है तो बीवी को जिंदा रहना यह भी जरूरी। बोलिए ना सुभान अल्लाह। और बीवी के लिए शौहर रहमत है तो अब शौहर के लिए हाजिर होना यह भी जरूरी। बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह। जब रहमत के लिए मालूम क्या हुआ, रहमत के लिए जिसके लिए रहमत है, रहमत जिसके लिए रहमत, लहू के लिए रहमत का जिंदा होना जरूरी, रहमत का हाजिर होना जरूरी, रहमत का मुत्तला होना जरूरी, रहमत का बाकमाल बाइख्तियार होना जरूरी। जब इतनी बात को आपने जान लिया, अब मैं बताना चाहता हूं, मेरे नबी सारी दुनिया के लिए, आसमां के लिए, जमीन के लिए, आदम के लिए, आदम से लेकर हजरत ईसा तक, और हजरत ईसा के बाद सिद्दीक से लेकर आखिर तक, गौसे आजम से लेकर अब तक जितने औलिया किराम दुनिया में आए, सबके लिए, हम सबके लिए, चरिंदे परिंदे दरिंदे तूर वहूश सुजूर, सबके लिए मेरे नबी जब रहमत बन करके आए। अब मानना होगा, जब रहमत मेरे नबी को कुरान बोलता है और रहमत के लिए 4 चीजें होना जरूरी। अच्छा, मेरे नबी आज रहमत है कि नहीं है? बोलिए ना भाई, मेरे नबी आज भी रहमत है। तो जब मेरे नबी आज भी रहमत है और रहमत के लिए 4 चीजों का होना जरूरी, जिंदा होना, मुत्तला होना, हाजिर व नाजिर होना और बाइख्तियार होना। जब ये चीजें जरूरी और सारी दुनिया के लिए मेरे नबी जब रहमत है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे नबी हाजिर व नाजिर भी है। बोलिए सुभान अल्लाह। यही सुन्नियों का अकीदा है, मेरे नबी जिंदा है, यही सुन्नियों का अकीदा। इसीलिए तो इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां की नजर जब इस दृश्य पर, इस मंजर पर पड़ती है, आप फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरात, तो रहमत के लिए पहला क्या? जिंदा होना जरूरी। तो जब हम सबके लिए मेरे नबी रहमत आज भी हैं, तो मेरे नबी क्या है? मेरे नबी क्या? बोलिए, जिंदा। क्या है? अब जो लोग ये कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं, नबी मरकर के मिट्टी में मिल चुके हैं, तो क्या ऐसे लोगों से आप ताल्लुक रखेंगे? ऐसे लोगों से शादी ब्याह करेंगे? बोलो ना भाई, करेंगे। यही तो हमारा सुन्नियों का अकीदा है। अकीदा कहां से मिला हमें? कुरान से मिला। दूसरा कि भाई जो रहमत है ना, तो रहमत का रहमत इलाही के लिए हाजिर होना जरूरी है। बगैर हाजिर रहे, अभी हमारी तकरीर से आपको फायदा मिल रहा है? बोलो भाई, मिल रहा है। तो हमारी हाजिरी के बगैर क्या फायदा मिलता? तो मालूम क्या हुआ, जो जिनके लिए रहमत है, तो रहमत का रहमत इलाही के लिए हाजिर होना जरूरी। यही तो सुन्नी का अकीदा है। हमारे नबी हाजिर और नाजिर है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। और
رحمت کے لیے ایک چیز اور چاہیے کہ جس کے لیے رحمت ہے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. ان کو جب شوہر بیوی کے لیے رحمت ہے تب شوہر کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کے پاس کپڑا ہے کہ نہیں ہے دیکھے, گھر میں کھانا ہے کہ نہیں ہے دیکھے, کھانا ہے کہ نہیں ہے وہ دیکھے. بیوی مریضہ تو نہیں ہے, پیشنٹ تو نہیں ہے, بیوی کے لیے سارے کھانے پینے کا انتظام کرے. حتی الامکان بیوی کو کس چیز کی ضرورت ہے ان تمام احوال سے, تمام قوائف سے اور تمام کنڈیشن اور پوزیشن سے مطلع ہونا ضروری ہے. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا میرے نبی جب ساری امت کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے اللہ نے جب میرے نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا ہر ایک امتی کے احوال سے میرے نبی باخبر ہے. بولیے سبحان اللہ. یہی تو ہمارے سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی عالم غیب ہے. بولیے سبحان اللہ. اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. معلوم کیا ہوا؟ حضور ہمارے نبی زندہ ہیں, ہمارے نبی بولیے نا زندہ ہیں, ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں, ہمارے نبی کیا ہیں؟ عالم غیب ہے. کیا ہیں؟ عالم غیب ہے. اور جو رحمت ہوتا ہے نا, رحمت کے لیے ضروری کیا ہے؟ با کمال ہونا. بولیے نا بھائی, کیا ہونا؟ با کمال و با اختیار ہونا. میرے نبی مختار کل ہیں. بولیے سبحان اللہ. میرے نبی مختار کل, میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا اختیار دے دیا. بولیے سبحان اللہ. یہی تو وجہ ہے, یہی تو وجہ. ایک اچھی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک صحابی رسول میرے نبی کے دشمن کو مارا اور مارنے کے بعد جب اس دشمن اور منافق کے گھر کی چھت سے نیچے اتر رہے تھے, پاؤں کھسکا اور پاؤں کھسکنے کے بعد آپ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. جیسے ہڈی ٹوٹ گئی, اگر ہماری ہڈی ٹوٹ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کلکتہ, پورنیا, کبیراج, کلیا چک, مالدہ, جہاں پہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے. مگر قربان جاؤ, صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, آپ طبیب کے پاس نہیں گئے, آپ کبیراج کے پاس نہیں گئے. ٹوٹی ہوئی ہڈی کو لے کر کے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ, میں نے آپ کا دشمن ابو رافع کو مار دیا, ابو رافع کو میں نے مار دیا, مگر جب میں اس کے گھر سے نیچے اتر رہا تھا میرا پاؤں کھسکا, ہڈیاں ٹوٹ گئی. یا رسول اللہ, آپ ہی کے پاس اس کا علاج ہے. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ دینے والا تو اللہ ہے, اللہ کے پاس جا. ایسا نہیں کہا میرے نبی نے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ مانگو اللہ سے مانگو, تو ہم ان کا عقیدہ لیں کہ صحابہ کا عقیدہ لیں؟ بولیے نا بھائی, صحابہ کا عقیدہ لیں کہ ان کا عقیدہ لیں؟ صحابی میرے نبی نے کہا نہیں اللہ کے پاس جا, ایسا نہیں کہا میرے نبی نے. میرے نبی نے کیا کیا؟ اپنے لعاب دہن, اپنے تھوتھو شریف کو زبان سے نکالا اور زبان سے نکالنے کے بعد اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر اس انگلی کو آپ نے مسل دیا. صحابی کا بیان ہے جس ہڈی پر میرے نبی کی انگلی شریف لگی تا دم حیات, مرتے دم تک میں اس پیر میں اور اس ٹوٹی ہوئی ہڈی میں درد کا احساس نہ کیا. اب وہ ہڈی نہیں بلکہ وہ ہڈی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی. بولیے سبحان اللہ. جی معلوم کیا ہوا؟ میرے نبی با کمال ہیں. بولیے نا میرے نبی. اب کچھ لوگ بولتے کیا معلوم؟ کچھ لوگ بولتے یہ ہیں کہ میرے نبی دنیا میں 40 سال کے بعد میرے نبی کو نبوت ملی. اس بات کا کھنڈن کرنا بہت ضروری ہے حضرات, اور اس بات کو میں ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک سے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایک بار بول دیے سبحان اللہ, اور مچل کے بولیے سبحان اللہ. حضرات, حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں, اور یہ ابو ہریرہ وہ راوی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے مسلم شریف اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے, کتب احادیث کے اندر. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا کثیرا ولکن انساہ. یا رسول اللہ, میں آپ کی حدیث تو سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں.
بھول جاتا ہوں یا رسول اللہ. میرے نبی نے کہا ابسط رداک, اپنی چادر کو پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فبسطت ردائی, میں نے اپنی چادر کو پھیلایا. حضور اس کے اندر کچھ ڈالا اور پھر کہا اس کو اپنے سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور نے کچھ ڈالا, کیا ڈالا دینے والا مصطفیٰ جانے, اوپر اللہ جانے, اور میں اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا. فما نسیت حدیثا بعدا, اس کے بعد زندگی میں نے کسی حدیث کو بھولا ہی نہیں. بولیے سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, راوی حدیث کے راوی ہیں, یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ, حضور آپ کو نبوت کب ملی, آپ کو اللہ نے نبی کب بنایا؟ جی آپ کو اللہ نے نبی کب بنایا؟ میرے نبی نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ. بولیے سبحان اللہ. بھائی سب سے پہلا انسان کون ہے؟ بولیے نا بھائی, کون ہے پہلا انسان؟ بولیے نا بھائی, ذرا زور سے بولیے. شک ہو رہا ہے آپ لوگوں کو کیا؟ سب سے پہلا انسان, پہلا بشر حضرت آدم ہے. کون ہے؟ حضرت. میرے نبی کو اللہ نے نبی کب بنایا؟ کب بنایا نبی؟ فرماتے ہیں مصطفیٰ وآدم بین الروح والجسد. اب یہاں سے ایک پوائنٹ میں آپ کو اور دے دوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نور نہیں تھے, حضور نور نہیں تھے, اس کے لیے دندان شکن جواب. سب سے پہلا نبی کون؟ حضرت. سب سے پہلا انسان کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم سے پہلے انسان نہیں تھا, حضرت آدم سے پہلے منشیہ نہیں تھا, کوئی آدمی نہیں تھا. اور حضرت آدم سے پہلے میرے نبی, نبی بولیے نا, میرے نبی, نبی. اور نبی یہ ہے صفت, بولیے نا نبی, نبوت یہ صفت ہے, اور صفت بعد میں ہوتی ہے, موصوف پہلے ہوتا ہے. بولیے نا بھائی. اس بات کو میں اور آسان کر دوں, انسان پہلے کہ انسان کی پہچان پہلے, انسان پہلے کہ انسان کی خوبی پہلے. انسان کی خوبی کیا ہے؟ انسان پہلے, خوبی بعد میں. انسان پہلے, انسان کی خوبی کیا ہے؟ عالم ہونا, یہ انسان کی خوبی ہے. اچھا ہم لوگ عجیب تماشا ہے بھائی, اپنے بچے کو عالم نہیں بناتے ہم لوگ, حافظ نہیں بناتے. ڈاکٹر تو خوب بناتے ہیں, مولانا تو خوب بناتے ہیں, ڈاکٹر تو خوب بناتے ہیں, وکیل تو خوب بناتے ہیں, بیرسٹر خوب بناتے ہیں, انجینئر خوب بناتے ہیں, ماسٹر خوب بناتے ہیں, فزکس کا ماسٹر بناتے ہیں, کیمسٹری کا ماسٹر بناتے ہیں, بایو کا ماسٹر بناتے ہیں, علم ہندسہ کا ماسٹر بناتے ہیں, جغرافیہ کا بناتے ہیں, مگر کوئی عالم نہیں بناتا. کوئی عالم. بات کیا ہے؟ اکثر کلیا چک کے لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے, بولے ارے حضرت آج جو علماء کا حال ہے, اتنی قلیل تنخواہ میں علماء زندگی گزر بسر کر رہے ہیں, اگر میں بھی اپنے بچے کو عالم دین بناؤں, میرے بچے کی زندگی کیسے گزرے گی؟ افسوس کا مقام. اے پبلک, سرزمین علی پور میں آنے والے سنی مسلمانوں, آج تم کو اپنے ضمیر پہ اور دل میں ہاتھ دے کر کے فیصلہ کرنا ہوگا. علماء کا اس حال کو بنانے میں ذمہ دار کون ہے؟ یاد رکھ, یاد رکھ, تمہارا امام سر کا تاج ہوتا ہے. بچے کی پیدائش سے لے کر مرنے تک, اور مرنے تک ہی نہیں, مرنے کے بعد اگر تمہارے لیے 5 وقت کی نمازوں میں اور تمہاری قبر میں کوئی دعا کرتا ہے, وہ بیرسٹر نہیں ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے, وہ انجینئر نہیں ہوتا ہے, وہ ماسٹر نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ عالم دین اور حافظ قرآن ہوتا ہے. بولے سبحان اللہ. مگر تم نے اس عالم کا حال کیا بنا کے رکھا ہے؟ آج سماج کے اندر پیسے کی بھرمار, مسجد میں بھی پیسہ ہے, مدرسے کے اندر بھی پیسہ ہے, میری زبان کو کوئی روک نہیں سکتا, اور حق بات بولنے سے میں گریز بھی نہیں کرتا, اور کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتا. یاد رکھو, اگر تم نے اپنے امام کا حق ادا نہیں کیا, اگر تم نے اپنے مدرسے کے مولوی کا حق ادا نہیں کیا, تو کل تمہیں بخشا نہیں جائے گا, بلکہ ذرے ذرے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. اس بات کو میں نہیں بولتا, اللہ کا پیارا قرآن بولتا, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर तुमने अगर नेकी किया है या बुराई किया है तो कल हशर के मैदान में आप नजर आएगी। बोलिए सुभान अल्लाह। कहाँ है वो लोग जो इमाम के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं और इमाम की बुराई भी करते नजर आते हैं? याद रखो, इमाम के पीछे तुमने नमाजें पढ़ी और उस इमाम की तुमने अगर बुराई बयान की तो याद रखो तुम्हारी नमाज खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होगी। जी बिल्कुल कबूल नहीं होगी। और आज हम शिकायत करते हैं, इमाम साहब दुआ करते हैं, हजरत बच्चा खराब हो गया, बच्चा बीमार हो गया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब साहब किबला, शायर इस्लाम जनाब मुबारक हुसैन साहब पुरनवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलक आला हजरत फैजान कादरिया, फैजान चिश्तिया, फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आज हमारी शिकायत रहती है जी, बच्चा हमारी बात को सुनता नहीं है। भाई बच्चा हमारी बात को, आज हमने शादी कराया, बच्चा अलग हो गया, नहीं सुनता मेरी बात को। एक जमाना था जब बच्चा हाफिज कुरान होकर के दुनिया में आता था, वो भी लड़का था जो हाफिज कुरान होकर दुनिया में आता था। मगर आज हमारा बच्चा आलिम तो दूर की बात, हाफिज कुरान तो दूर की बात, शरीयत पर अमल करना तो दूर की बात, आम इंसान का क्या एहतराम करेगा, अपने माँ बाप की बात ही को नहीं सुनता। बात क्या है भाई, बात क्या है? दो बात मुझे समझ में आती है कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, माँ का अमल क्या है, माँ का अमल क्या है, और कल माँ का अमल क्या था? हजरत खत्म कर दूं, कल अमल क्या था और आज अमल क्या है? आप कुर्बान जाओ, हजरत गौसे आजम वली बनकर के दुनिया में आए। क्यों भाई? माँ का अमल देखो और बाप का अमल देखो। लंबा वाकया शॉर्ट करके बयान कर रहा हूं, उलमाए किराम आ चुके। माँ का अमल क्या था? माँ कुरान की तिलावत करती थी। गौसे आजम की माँ के ताल्लुक से बयान किया कि वो आंख से देख नहीं पाती थी, कान से, आंख से देख नहीं पाती थी, कान से सुन नहीं पाती थी, और जबान से बोल नहीं पाती थी, हाथ से कर नहीं पाती थी कोई काम। लंबा वाकया मुख्तसर में बयान कर रहा हूं। क्या वो हकीकत में अंधी थी? क्या वो बहरी थी? क्या वो लूली थी? नहीं, बल्कि अपनी जबान से कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया था, शरीयत के खिलाफ कोई जुमला इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उन्हें बोला गया, इसलिए उन्हें बहरी कही गई। और कभी अपनी आंखों से किसी गैर महरम को, जिसको देखना शरीयत ने मना किया, कभी देखा नहीं था उन्होंने, तो कह दिया आंख की अंधी। जब मां आबदा, ताहिरा, जाहिदा, मुत्तकिया, परहेजगार हो, उनके पेट से पैदा होने वाला बच्चा गौसे आजम होता है। मगर आज हमारा बच्चा, अजब तमाशा भाई, सबके घर में देखिए, बच्चे को जब तक मोबाइल नहीं दीजिएगा ना, बच्चा खाना भी नहीं खाता है। जी, खाना नहीं खाता है। मां बहने कान खोल करके सुख के माजरा क्या है, माजरा क्या है? माजरा फकत यह है कि सुनो कि हर चीज का एक असर होता है, हर शय का असर होता है। बंदा जो शय इस्तेमाल करता है उसका असर उसके अंदर आ जाता है। अभी हम बैठे हैं ना, आइसक्रीम खाएंगे तो ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? चाय पिएंगे तो मालूम क्या हुआ? हर शय की तासीर होती है। जब उस शय को इस्तेमाल किया जाए तो उसका जो असर होता है उसके अंदर आ जाता है। हजरात गिरामी, मालूम क्या हुआ? मालूम यह हुआ कि जब हर शय का असर आता है, पेट में बच्चा, और मां देखती क्या है? मोबाइल। मां देखती क्या है? मोबाइल। और उस मोबाइल में उलमा की तकरीर नहीं सुनते, उस मोबाइल से बयान नहीं सुनती है, कुरान की तिलावत नहीं सुनती है, हीरो का पिक्चर देखता है, डांस देखती है, पिक्चर देखती है, सीरियल देखती है, आपका जो है ना कार्टून देखती है। मालूम क्या हुआ? हर शय का एक असर होता है। बच्चा पेट में था, माँ ने सीरियल देखा था, माँ ने तस्वीर देखा था, माँ ने पिक्चर देखा था, माँ ने हीरो हीरोइन का फोटो देखा था। अब उसकी तस्वीर और उसकी तासीर बच्चे के अंदर आ चुकी थी, इसलिए बच्चा जब दुनिया
सीरियल देखा था, जब तक बच्चा सीरियल नहीं देखता है बच्चा खाना भी नहीं खाता है। वजह क्या है? माँ का अमल खराब हो गया। बोलिए अल्लाह अकबर, बोलिए अल्लाह अकबर। ये हमारी माएं, आज भी अगर आप, जब बच्चा आपके पेट में रहे, आप छोड़ दे सीरियल को, आप छोड़ दे तस्वीर को, आप डांस हीरो हीरोइन का देखना बंद करें, वो काम करें जो माँ फातिमा ने किया था, वो काम करें जो गौसे आजम की माँ ने किया था, वो काम करें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ ने किया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रोजाना कुरान शरीफ तिलावत करती थी। यही तो वजह है हालत हमल में 15 पारा कुरान की तिलावत हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ ने किया था। और जब उनको लेकर के उनकी माँ उस्ताद के पास आई और कहा, हजरत मेरे बच्चे को कुरान सिखाइए। बोलिए सुभान अल्लाह। मालूम है आज हमारा हाल क्या है? बांग्ला, मैथ, साइंस, दूसरी एजुकेशन और तालीम के लिए लाखों लाख खर्च करते हैं, मगर जब दीन की तालीम लेने का वक्त आता है, फ्री में मौलाना को आजान भी देना होगा, नमाज भी पढ़ाना होगा और फ्री में हमारे बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा। ये हाल है आपका। तौबा करो, तौबा करो। ये दुनिया की तालीम तुम्हारे काम नहीं आने वाली है। दुनिया की तालीम दुनिया में रह जाएगी, मगर दीन की तालीम को तूने हासिल किया, दीन की तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता पैरास्ता किया। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की जात से उम्मीद है इस दीन की तालीम जब आपका बच्चा हासिल करेंगे और आपके कब्रों में जाकर 5 वक्त नमाजों में जब आपके लिए दुआ करेंगे, तो मरने के बाद यही दीन की तालीम आपके लिए सदका जारिया बनता नजर आएगा। हजरात, मगर हमारा अजब हाल है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ लेके आई अपने बच्चे को उस्ताद के पास, हुजूर मेरे बच्चे को तालीम दे दीन की। जब तालीम देने का इरादा आपने किया, कहां से शुरू करें? अलीफ बातासा, बोले हजरत हो गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हजरत हो गया, और आगे पढ़ाएं। अलीफ बातासा हो गया, अम्मा पारा हो गया, अलीफ लाम मीम सायकुल तिलके रसूल लन तौर बिर्रा वल मुहसनात हो गया। बोले बच्चा आज पहला दिन पढ़ने आए, पहला दिन पढ़ने आए और इतना सारा तुम्हें कहां से याद हो गया? बोला हुजूर जब मां की पेट में था, मेरी मां बहने ध्यान से सुने, आप हजरत भी ध्यान से सुने और ताकीद करें अपनी बीवियों को, अपने अहलिया को, अपने घरवालियों को। याद रख, हालत हमल में जब बच्चा पेट में रहे उस वक्त तुम्हारा अमल क्या होना चाहिए? याद रखो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने उस्ताद को जवाब दिया, हुजूर मेरी माँ रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ती थी और फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करती थी। मैं पेट में था, मेरी माँ ने 15 पारा कुरान शरीफ तिलावत किया, मैं उस 15 पारे का हाफिज बन चुका हूं, मुझे आगे से पढ़ाया जाए। क्या अमल है भाई? आपका अमल क्या है? हमारी माओ का अमल क्या है? और बच्चा को अच्छा बनने के लिए जरूरी क्या है? आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की और डेवलप जिस कौम ने किया, उस कौम का नाम यहूदी है। किसने? बोलिए भाई, किसने? यहूदी। नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी का बनाया हुआ है। ये यहूदी इतने ज़हीन क्यों होते हैं? इतने ज़हीन होते क्यों हैं? उसकी असल बुनियाद मजहब इस्लाम पर अमल करना है, मगर वो थोड़ा सा अपना घुमा करके अमल करना, डायरेक्ट नहीं। यहूदियों के मां के पेट में जब बच्चा रहता है ना, बोले भाई खत्म करें, बोले यहूदियों के मां के पेट में जब बच्चा आता है तो मां का 3 अमल रहता है। कितना? 3 अमल। पहला क्या कि वो हल्की वर्जिश करती है, व्यायाम जिसको बोलते हैं आप, हल्की हल्की वर्जिश करती है। दूसरा काम मैथ का प्रैक्टिस करती है, मैथ जिसको आप अंकों बोलते हैं ना, ये अंकों का प्रैक्टिस ज्यादा करती है और हल्की वर्जिश करती है। और क्या होता मालूम है आपको? उन्हें शांति का वातावरण, शांति का माहौल दिया जाता है, टेंशन नहीं दिया जाता उसको। भाई मां के पेट में बच्चा, यहूदी औरतों का अमल देखिए, थोड़ी सी वर्जिश, मैथ प्रैक्टिस, अंकों का प्रैक्टिस, शांति का माहौल। शांति कहां मिलेगा? मैथ कहां पे है? मैथ कहां पे है? वर्जिश कहां पे है?
اور دنیا کے مسلمانوں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ, جب آپ وضو کرو گے نا, جب آپ وضو کرو گے, ورزش وہاں پہ ہے, میت وہاں پہ ہے, شانتی وہاں پہ ہے. ورزش وضو کریں گے, آپ ہاتھ دھوئیں گے ورزش, کلا کریں گے ورزش, منہ دھوئیں گے ورزش, ہاتھ دھوئیں گے ورزش, سب کا بسا کریں گے ورزش, پیر دھوئیں گے ورزش. یہ بھی خیال کرنا ہوگا 3 بار دھونا ہے, میت ہو رہا ہے. اور جب آپ ان تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں گے, دعا پڑھنا پڑے گا آپ کو. کیا؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. ترمذی شریف کی حدیث پاک, جب بندہ مومن وضو کرتا ہے, اچھی طرح سے وضو کرتا ہے, اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے, اشہدو ان لا الہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. بندہ جب اس دعا کو پڑھتا ہے, میرے نبی فرماتے ہیں فتحت لہو ثمانیۃ ابواب من الجنہ, اس بندے کے لیے جنت کا 8واں دروازہ کھول دیا جاتا ہے, جس دروازے سے چاہے من کے مطابق جنت میں داخل ہو جائے. حضرات, تو وضو میں میت, وضو میں میت, وضو میں آپ کا کیا ہے؟ شانتی. وضو میں آپ کا کیا ہے؟ شانتی. اور آگے چلیے, سب سے زیادہ شانتی کس میں ہے؟ ارے کسی نے سوچا شانتی آپ کو کہاں پہ ہے؟ عالیشان بنگلہ بنانے میں ہے, کسی نے کہا دولت مند ہونے میں ہے, کسی نے کہا اچھا گھر رہنے میں ہے, کسی نے کہا اچھی کار, اچھی گاڑی, اچھی بائک, اچھا مکان, اچھی بیوی مل جائے تو شانتی ہے. مگر دنیا کے مسلمانوں, شانتی کہاں پہ آپ کو میسر آئے گی؟ شانتی کہاں پہ آپ کو ملے گی؟ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ قرآن سے پوچھو, اے قرآن دنیا کے سارے مسائل کا حل تمہارے اندر موجود ہے. اے قرآن تو ہی بتا دے شانتی کہاں پہ ملے گی. قرآن بولتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دل کو شانتی ملتی ہے. بولیے سبحان اللہ. جی, تو اللہ کا ذکر کہاں پہ ہے؟ نماز میں. ورزش کہاں میں ہے؟ بولیے نا بھائی, ورزش کہاں پہ ہے؟ نماز میں. بولیے کہاں پہ ہے؟ نماز میں. شانتی کہاں پہ ہے؟ نماز میں. میت کہاں پہ ہے؟ نماز میں. بولیے نا بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ جب نماز پڑھیں گے نا تو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ ایک بار رکوع کرنا ہوگا, ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, کم سے کم 3 آیت اور پڑھنی ہے, ایک چھوٹی سی سورت. جی, تو وہاں میت بھی ہے, وہاں ورزش بھی ہے نماز کے اندر, اور وہاں پہ شانتی بھی ہے. معلوم یہ ہوا, اے ہماری مائیں, اے ہماری بہنیں, اے ہمارے جوان بھائی, اگر آپ کو انتی چاہیے, اگر آپ کو شانتی چاہیے, اگر آپ کو ترقی چاہیے, کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 5 وقتہ نمازی بن جائیے, دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیے. بولیے سبحان اللہ. بلا کسی لمحے انتظار کے آواز دیتا ہوں باہر سے آئے ہوئے خصوصی مہمان واسف شاہ خدا بلبل اتباع طیبہ حضرت مولانا جناب مبارک حسین پرنوی, آپ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام سے ہم سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں. آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت کے زوردار گونج میں کریں. نعرہ تکبیر. بولیے نا بھائی سبحان اللہ زور سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام, فیضان قادریہ, فیضان چشتیہ. ادھر اچھا نہیں لگتا, ادھر اچھا نہیں لگتا, نہ ہو قرآن جس گھر میں وہ گھر اچھا نہیں لگتا. آ جاؤ مداح رسول. اب کیونکہ بغیر نعت کے تقریری سفر اچھا نہیں لگتا. مائک پر حضرت مولانا جناب مبارک حسین پرنوی.